اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کے ان ایام میں ہم ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں۔ یہ ذکر انتہائی معطر ہے، انتہائی منور ہے، انتہائی معمبر ہے، انتہائی مشک بو ہے۔ اسی لیے ذکر کرنے کے بارے میں فارسی شاعر نے کہا تھا کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ اور دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ نعت خان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے اور آپ کے روبرو بیٹھتے، اور تو ان کا یہ کہنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان یوں دکھائی دیتے جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں رات کا چاند دکھائی دیتا۔ اسی لیے انہوں نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطَّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ میری آنکھوں نے آپ ایسا حسین و جمیل، آپ ایسا وجیح و شکیل، آپ جیسا رانا و زیبا، آپ جیسا خوبصورت و خوبرو شخص اس کائنات میں کوئی نہیں دیکھا، اور کسی عورت نے آپ جیسا خوبصورت گلاب رو شخص جو ہے وہ پیدا نہیں کیا۔ حضور اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محامد و محاسن کا تعلق ہے، آپ کے خصائل و شمائل کا تعلق ہے، آپ کے سراپے اور آپ کے حلیہ مبارک کا تعلق ہے، تو یہ اپنی جگہ پر ایک بحر زخار ہے، یہ اپنی جگہ پر ایک بحر مواج ہے، یہ اپنی جگہ پر ایک بحر بے کراں ہے جس کا احاطہ کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر قدرت صحرا کے ہر ذرے، جنگل کے ہر درخت، درخت کی ہر ٹہنی، ٹہنی کے ہر پتے، چمن کے ہر پودے، پودے کی ہر ڈنٹھل، ڈنٹھل کے ہر پھول، ہر کلی، ہر شگوفے، ہر غنچے، آسماں کے ہر ستارے، کائنات کے ہر سیارے، سمندر کی ہر لہر، اور ہوا کے ہر جھونکے کے منہ میں زبان رکھ دے اور اسے معمور کر دیا جائے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرے، تو وہ آخر میں ہاتھ جوڑ دیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم یہ کرنے سے قاصر۔ آپ کی شخصیت کائنات کے اندر ایک ایسی ہستی کے طور پر سامنے آئی جو ایک ایسے خطے میں آپ کی ولادت ہوئی جہاں 4000 سال پہلے ایک نبی باپ نے ایک نبی بیٹے کے ساتھ، یعنی حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے ساتھ ایک وادی غیر ذی زرع میں آ کے اپنا ٹھکانہ بنایا، کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں سکونت دے رہا ہوں، ایک ایسی وادی میں ٹھہرا رہا ہوں جو بنجر ہے، جو ویران ہے، جو سنگلاخ ہے، جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، جہاں کوئی باغ نہیں ہے، کوئی پھول نہیں ہے، کوئی کلی نہیں ہے، کوئی پتا نہیں ہے، اس وادی کے اندر لا کر میں نے ٹھہرا دیا ہے۔ اور کس شہر میں؟ للذی ببکۃ مبارکہ، وہ مکہ کا مبارک شہر، یہاں لا کر میں نے انہیں ٹھہرا دیا۔ پھر قرآن ہی بیان کرتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیل، جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مکہ شہر میں بیت اللہ کی دیواریں اٹھا لیں، اس کی تعمیر مکمل کر لی، تو پھر انہوں نے بارگاہ رب العزت میں دستے دعا بلند کیا، دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب تو ہماری طرف سے یہ قبول فرما، ہم نے یہ جو تیرا گھر بنایا ہے۔ اور پھر یہ بھی دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم، اے اللہ تو اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں سے ایک ایسے رسول کو بھیجنا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے سامنے تیری آیتیں پڑھے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کے زنگ کو دور کرے، اس کا تزکیہ کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں دانائی، بصیرت اور فراست کی تعلیم دے،
इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू ही गालिब है और हिकमत वाला। दुआ कबूल होती है 4000 साल बाद। हज़रत अब्दुल्ला के घर में दुर्रे यतीम हज़रत आमना की आगोश से जन्म लेते हैं और फिर चारों तरफ एक नूर फैलता है। रवायात में आता है कि हज़रत आमना कहती हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बतन मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाए तो मैंने हर तरफ उजाला देखा, नूर देखा, रोशनी देखी, हर ज़र्रे को मैंने मुनव्वर देखा और मुझे कैसरो किसरा के महल्लात के किंगरे भी दिखाई दिए, मुझे शाम के दरबारों के दरो सक़फ़ो बाम भी दिखाई दिए और दूर तक मुझे ये महसूस हुआ कि मेरा ये नौमौलूद, ये दुर्रे यतीम जो बाप की वफ़ात के बाद पैदा हुआ है, ये दुर्रे यतीम जब कायनात में इल्म की रोशनी बांटेगा तो पूरी कायनात को मुनव्वर कर देगा। फिर आपकी ये तालीम थी कि उसके फैज़ान से लोग हिदायत पाते रहे। मैं तो ये कहता हूँ कि जिसको जो भी मिला आपके दर से मिला, जिसको जो भी मिला आपके दरबार से मिला, जिसको जो भी मिला आपके आस्ताने से मिला, जिसने भी अपनी तशनगी अपनी प्यास बुझाई आप ही के सरचश्मे से बुझाई, आप ही के जमजम से बुझाई और इस तरह से कायनात के अंदर इल्म का नूर फैलता गया। और जब आप इस कायनात से तशरीफ़ ले गए तो सहाबा को दो बातें कही थी। एक तो ये कहा था कि मेरे इस कुरान को मत छोड़ना और दूसरा ये कहा था कि मेरी सुन्नत को तर्क न करना और तीसरी ये बात कही थी अल जिहाद माज़िन इला यौमिल क़ियामा कि जिहाद जो है ये यौम क़ियामत तक जारी रहेगा।